تو پھر آخر میں جو میں نے بات بیان کرنی تھی وہ یہ ہے کہ گزشتہ جو کانفرنس ہم نے کی کہ ظفر الایمان کانفرنس جو گزر گئی 17 ذی الحجہ کو اس کانفرنس کا انعقاد ہوا، تو اس کانفرنس کے اوپر اس خانقاہ سے ایک نئے سلسلہ طریقت کا آغاز کیا گیا، سلسلہ ظفریہ کا آغاز کیا گیا۔ تو کیونکہ اس کے اسباب جو تھے وہ دیگر تھے، وہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات بیان ہوئی، مگر جو بات آپ کے سامنے بیان کرنی تھی مزید وہ انشاءاللہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ بیان کروں گا، کیونکہ اس دوران مزید تفصیل کے ساتھ بات بیان نہ ہو سکی، اور پھر ریکارڈ میں بھی موجود نہیں تھی وہ بات۔ میں نے بعد میں دیکھا کہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی اس میں بھی وہ بات نہیں تھی، وہ ریکارڈنگ کی کوئی یعنی خرابی کی حالات، موسم کی شدت تھی، تو اس حوالے سے بڑی انتظامی معاملات میں بھی غفلت ہو گئی تھی۔ تو اس بنا پر آج میں کہتا ہوں تھوڑا اس کی وضاحت مزید بیان ہو جائے۔ تو طریقت کے سلسلے کو اور طریقت کے مقاصد کو دوبارہ سے زندہ کرنے اور ان کے احیاء کے لیے جو طریقت کے مقاصد ہم نے بلا دیے، مشائخ نے، مریدین نے بلا دیے اور اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور دنیاوی خواہشات اور لذات میں مصروف ہو گئے، اور طریقت کو بس ہم نے اتنی اہمیت دے دی کہ صرف بیعت کر لیں اور بیعت کے بعد اپنی دنیا میں مصروف ہو جائیں، اور طریقت کو بھی بلا بیٹھے، اور کوئی مقصد نہیں، نہ دین کا رہا تعلق اور نہ ہی طریقت کا۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اسلام مکمل طور پر پورا نہیں ہوتا، وہ بھی آ کے مرید ہوتے ہیں اور طریقت کے سلسلے کو اپنا لیتے ہیں، اور یہ طریقت کی سلسلے کی ایک توہین ہے۔ طریقت کے سلسلے کی ایک کیا ہے؟ توہین ہے کہ جس بندے کا ایک اسلام ہی نہیں پورا ہوا وہ آ کے طریقت کے سلسلے میں بیعت ہو جاتا ہے، تو پھر بھی بیعت ہو کر بھی وہ اسلام کے احکام کو نہیں پورا کر سکتا، اور اگر کوئی کرے بھی تو پھر طریقت کے احکام کو نہیں پورا کر سکتا وہ، کیونکہ ان سے ہوتے ہی نہیں، لاپرواہیاں جو دنیا میں مشاغل میں مصروف ہو کر۔ تو اس لیے ہم نے اس سلسلے طریقت کا آغاز کیا تاکہ مکمل طور پر طریقت کا ایک احیاء ہو، جو طریقت کا سلسلہ بزرگان دین اور بزرگان نقش بند نے ہمیں دیا اور دیگر سلاسل کے بزرگان دین نے دیا، اس کا مکمل طور پر احیاء ہو، اصلاح احوال کے حوالے سے، اخلاق و آداب کے حوالے سے، تزکیہ نفس و تصفیہ باطن کے حوالے سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کی رضا کے حوالے سے اور اللہ کی معرفت کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تمام جو مقاصد ہیں نا طریقت کے، ان سبھی کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے تاکہ ہر ایک کو ان مقاصد کا علم ہو اور انہی مقاصد کی بنا پر بیعت لی جائے اور کی جائے۔ تو جو سلسلہ ظفریہ جس کا آغاز ہوا اس سال 2023 میں ذی الحجہ 17 ذی الحجہ کی تاریخ کو، تو آئی تھنک 6 جولائی کا دن تھا وہ، تو بروز جمعرات۔ تو اس سلسلے میں 3 باتوں کو اہمیت دی جائے گی سلسلہ ظفریہ میں۔ پہلی بات جو ہے وہ ہے للہیت، کیا ہے؟ للہیت، اور دوسری ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری ہے صحبت شیخ طریقت۔ یہ تینیں باتیں ہی بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ ایک اللہ کی رضا للہیت، اور دوسری سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری ہے آپ کے شیخ طریقت کی صحبت جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی رضا اور آقا علیہ السلام کی سنت اور اپنا شیخ طریقت کی صحبت، اس کا قرب اور اس کی حضوری، اور سلسلہ نقش بندیہ کا یہی انفراد ہے اور یہ خصوصیت ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں نہ کسی نے بتایا، بس ہم کہتے ہیں کہ جی بیعت ہو لیں اور چاندے کے وظائف مکمل کروا لیں، چلیں جی آپ کی مقصد پورا ہو گیا۔ نہیں، سلسلہ نقش بندیہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا انفراد اور امتیاز ہے اور انڈیویجویلٹی ہے اس سلسلے کی، جو دیگر سلاسل سے اسے منفرد کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر وقت حضوری حاصل ہوتی تھی نا آقا علیہ السلام کی، وہی اس سلسلے میں موجود ہے، اور یہ نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہوئی کہ وہ ہر وقت آقا علیہ السلام کا تصور اپنے دل میں جمائے رکھتے تھے اور ہر وقت چاہتے تھے کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ ان کے سامنے ہو۔ تو سلسلہ نقش بندیہ کو کسی وجہ سے انفراد حاصل ہے کہ ہر وقت اپنے شیخ طریقت کی حضوری اور اس کا قرب حاصل کرتے رہنا، ہر دم اگر اس کے سامنے موجود ہو تب بھی اس کا چہرہ تکتے رہنا، اگر سامنے نہ بھی ہو پھر بھی حضوری سامنے رکھنا، اس کی حضوری میں رہنا، ہر وقت اس کی صحبت میں اس کا یقین کرتے رہنا، اس کے خیالات میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے صحبت شیخ طریقت اور ہر دم کی حضوری۔ اور پھر
ان تینوں باتوں میں محبت جو ہے وہ ناگزیر ہے، محبت جو ہے وہ اٹل ہے، محبت کے بغیر یہ باتیں آپ پوری نہیں کر سکتے. تو یہی بات اس سلسلہ ظفریہ میں بھی ہوگی کہ اگر 3 باتوں کو آپ اہمیت دی جائے گی اور ان 3 باتوں کو تبھی اپنایا جائے گا اور تبھی پورا ہوں گی کہ جب تک محبت کو آپ اپنائیں گے. اگر محبت کو نہیں اپنائیں گے تو پھر یہ باتیں آپ اپنا نہیں سکیں گے، کیونکہ محبت ہی سب کچھ کرواتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے نا کہ علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب. عشق کتاب کی بھی ماں ہے اور عشق سے ہی سبھی بنیادیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عشق اور محبت جو ہے اس کو اپنائے رکھنا ہے ان تمام باتوں میں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں یہاں جواز کے طور پر دلیل کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ مزید میری بات پختہ ہو جائے اور باسند ہو جائے. وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ بڑی طویل حدیث ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا وإن فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار کہ خبردار آقا نے فرمایا کہ خبردار یہ جان لو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا. فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ. فرمایا کہ اگر وہ درست ہو گیا تو سارا جسم ہی درست ہو گیا. پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم ہی خراب ہو گیا. تو یہ وہ ٹکڑا پورے جسم کی بنیاد ہے. پورے جسم کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. کیا ہے؟ اونچا بولیں، کیا ہے؟ بنیاد ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الا وہی القلب، کہ خبردار جان لو کہ وہ ٹکڑا وہ آپ کا دل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے. تو دل ہی سے ساری بنیاد ہے جسم کی. دل ہی سے کیا ہے؟ وہ سارے جسم کی بنیاد ہے. اگر آپ کا دل درست ہوگا تو سارا جسم درست ہو جائے گا، آپ کا دماغ بھی درست ہوگا، آپ کے اعضاء بھی درست ہوگا، آپ کا خون بھی درست ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہر ایک چیز درست ہوگا. دل نہیں درست تو کوئی چیز بھی نہیں درست. ٹھیک ہے نا. اسی لیے کیونکہ دل کیا ہے؟ محبت کا مرکز ہے. دل کیا ہے؟ دل محبت کا مرکز. کیونکہ دماغ سے محبت نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے کس سے؟ دل سے. اگر آپ اپنا دل درست کریں گے، محبت کو اپنائیں گے، کیونکہ اگر آپ بغیر دل کے آپ کہیں کہ مجھے محبت ہے تو محبت نہیں، کیونکہ دل ہی محبت کا کیا ہے؟ مرکز ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بھی اچھا کام ہو یا نیک کام ہو، اگر وہ دل سے ہوگا تو وہ یقیناً محبت سے ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ کس سے ہوگا؟ محبت سے ہوگا. اور جو محبت سے ہوگا وہ یقیناً دل سے ہی ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ جو چیز محبت سے ہوگی وہ دل سے ہوگی، اور جو دل سے ہوگی وہ محبت سے ہوگی. اسی لیے محبت اور دل ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. کیا ہے؟ محبت اور دل کیا ہے؟ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. محبت کہہ لو یا دل کہہ لو. ٹھیک ہے نا. بس ان 3 باتوں میں للہیت، اللہ کی رضا اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شیخ کی صحبت، ان تینوں باتوں کو محبت سے اپنایا. ٹھیک ہے نا. یہ اس سلسلے کی بنیاد ہے. اور اس سلسلے کی جو شرائط مقاصد تو آپ کے سامنے ہی ہے، جو دیگر شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جو اس سلسلے میں بیعت کرنے کی جو شرائط ہیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، تاکہ جن سے بعض لوگ واقف ہیں اور بعض ناواقف ہیں، اور جو واقف ہیں انہیں یہ اس بات کا علم ہو جائے. وہ یہ ہے کہ پہلی جو شرط ہے اس سلسلے میں بیعت کرنے کی، وہ یہ ہے کہ جو اس سلسلہ طریقت میں بیعت کرنا چاہے گا، اگر وہ فرائض کا پابند نہ ہو تو اس کو کچھ وقت دیا جائے گا. تو خواہ وہ وقت 1 ہفتے کا ہو، 1 ماہ کا ہو، ٹھیک ہے نا، یا دیگر ایام کا ہو، اسے یہ وقت دیا جائے گا تاکہ وہ اس وقت میں، مقررہ وقت میں اپنا اسلام درست کرے اور اپنا پہلا جو ایمان ہے اور جو اس کا اسلام ہے اس کو پورا کرے. اسلام کے ارکان پورے کرے اور ایمان کے ارکان پورے کرے. ٹھیک ہے نا. جب وہ یہ سارے تقاضے پورے کرے گا اور پھر اسی دوران اسے طریقت کی بنیادی باتوں کا بھی درس دیا جائے گا تاکہ اسے اس دوران سوچنے میں مدد ملے، تاکہ بہتر فیصلہ کر سکے، تاکہ اسے کوئی کمی نہ رہے کہ فیصلہ کرنے میں دقت نہ آئے کہ وہ طریقت کو اپنانا چاہتا ہے یا نہیں اپنانا چاہتا. ٹھیک ہے نا. اسے یہ وقت دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا اسلام پورا کرے. کہ جس کا اسلام ہی نہیں پورا، جو مکمل طور پر مسلمان ہی نہیں ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتا اور جو روزہ ہی نہیں رکھتا، جو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، حج ہی نہیں کرتا، تو وہ تو دیگر فرائض ہے نا.
تو طاقت والوں کے لیے، ہمت والوں کے لیے. تو مگر جو ہر ایک کے لیے ہے نماز اور روزہ، ٹھیک ہے نا، اور کلمہ، وہ تو ایک بنیاد ہے نا. تو اگر یہ نہیں پوری ہو رہی باتیں تو پھر آپ تو مکمل طور پر مسلمان ہی نہیں ہیں. تو جب مسلمان ہی نہیں تو مرید کیسے ہوں گے؟ تو لہٰذا مرید ہونے کے لیے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات مد نظر رکھے، پہلے اپنا اسلام مکمل کریں، تو پھر جب اسلام مکمل ہو جائے پھر اس سلسلہ طریقت میں بیعت کریں. یہ ہے پہلی شرط. اس کے بنا پر اس کے علاوہ آپ مرید نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی بیعت لی جائے گی. اور جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ اپنا اسلام پورا کر لے تو پھر اس کو طریقت کے جو 7 مقاصد اور مراحل ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، اور ان کے بارے میں جو تعریف اور مکمل تفصیل ہے وہ بتائی جائے گی کہ آیا وہ کوئی ان مقاصد میں سے کس مقصد کے تحت بیعت کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو پہلا مقصد ہے اخلاق و آداب کا حصول، کہ آیا کہ وہ اخلاق و آداب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے اخلاق درست کرنے کے لیے، عادات درست کرنے کے لیے، خصائل اور عادتیں اور خصلتیں درست کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس لیے بیعت اس کی لے لی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور پھر جو اگر اس سے آگے بڑھ کر جو اپنے احوال کی اصلاح کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس لیے بھی اس کو بیعت کر لیا جائے گا. اور پھر جو تیسرا مقصد ہے تزکیہ نفس و تصفیہ باطن کا، کہ اگر بندہ اپنے نفس کا تزکیہ، اس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کو، اپنے باطن کو، اپنی جان کو پاک کرنے کے لیے، گناہوں سے، خواہشات نفسانی سے پاک کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہے، اور اپنے باطن کو پاک صاف کرنے کے لیے اور تصفیہ کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی بھی بیعت کر لی جائے گی. اور پھر آگے کہ وہ آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہے تو پھر اس لیے بھی اس کی بیعت کی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس سے آگے جو مقصد ہے کہ آیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہے، کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو، تو پھر اسی لیے بھی اس کے لیے بھی اس کی بیعت لی جائے گی اور کر لی جائے گی، قبول ہوگی. اور پھر اس سے آگے جو ہے اللہ کی رضا، کہ آیا کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کی بیعت کر لی جائے گی. تو آگے آیا کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کی بیعت لی جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے یا اصلاح احوال کی دیگر آگے. اور پھر جو تیسری کنڈیشن ہے کہ جو سالک ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، اس پر یہ لازم ہوگا کہ اس سے یہ عہد لیا جائے گا. کس بات کا عہد؟ وہ اس بات پر بیعت بھی کی جائے گی کہ جہاں شریعت اور طریقت کی بات آئے گی وہاں وہ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال اور اپنے اعزائے کرام کو ترجیح نہ دے. یہ سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں طریقت کو اپنانے میں. نہ ہمیں یہ دین کا ہونے دیتی ہے، نہ وہ طریقت کا ہونے دیتی ہے. سب سے پہلے ہماری جان ہے، دوسرے نمبر میں ہماری اولاد ہے جنہ کر کے اسی جھوٹ سچ بھی بول جانے ہیں، ڈاکو چور بھی لوٹ لینے ہیں. اور تیسرا ہے مال، جو آقا نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ ہے. اور پھر آگے ہے اعزائے اقارب کی محبت، دیگر باتیں جو ہے محبتیں دنیا داری. اسے یہ بیعت اس پر کی جائے گی اور یہ عہد لیا جائے گا کہ بھائی آپ سے بیعت تب کی جائے گی کہ جہاں شریعت اور طریقت کی بات آئے گی آپ ان سب کو رد کریں گے اور شریعت اور طریقت کو ترجیح دیں گے. اگر شریعت کی بات آئے یا طریقت کی بات آئے تو اگر آپ کو اپنی جان بھی دینی پڑے تو آپ بہترے گا اپنی جان بھی. یہ ہے طریقت کا اصل مقصد. اسی تو ویلے ہمیں کیا پتا، تو ہمیں کی پتا ہے اسلام کیسے آیا؟ اہیں تو ویلے روٹی پکی پکائی سانو لب گئی، ٹھیک ہے نا، ہمیں نہیں پتا. اس لیے تو کافر طاقتیں پکڑ رہے ہیں، جذبہ جہاد ہم سے نکل چکا. اہیں تو ویلے بیٹھے بس نعرے بازی کر دی. اور ہم یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے کہ جو تلوار سے طاقت رکھتا ہے یا ہاتھ سے طاقت رکھتا ہے، یہ زبان سے یا اپنا ہاتھ سے اور جو دل سے، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. لیکن شریعت اور طریقت کا جو ہم نے یہ سلسلہ اپنا طریقت کا اس کا آغاز کیا، یاد کی، تو اس میں یہ عہد لیا جائے گا کہ بھائی جہاں یہ باتیں آئیں گی تو نے اپنی جان کو، اولاد کو، مال کو، اعزائے اقارب کو ترجیح بالکل نہیں دے. اور ہم سے آپ کو مفاد پرستی کا نظریہ نہیں ملے گا اور نفس پرستی کا نظریہ نہیں ملے گا. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ساڈے آگے اسے کام کرو، نہیں. میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ میں کبھی بھی سختی نہیں کرتا اپنے، اگر کسی سے میں نے مدد مانگی، کسی سے میں نے اگر کوئی مدد مانگنی ہو، خواہ کو میری اپنی ذات کے بارے میں ہو، کوئی مال کے بارے میں ہو یا کوئی زمین کے بارے میں ہو، اگر کسی سے میں مدد مانگتا ہوں نا، اگر وہ نہیں کرتا تو میں اسے کوئی نہیں برا کہہ سکتا. میں تو دعائیں کر سکتا ہوں نا،
مدد مانگی نہیں کی تو اللہ اس کا بھلا کرے، لیکن اگر مرید ہو کہ اس نے یہ ایک عمل سر انجام دے دیا، پھر بھی میں کنٹرول کرتا ہوں کہ یہ ایک نفس کی بات آ جاتی ہے نا، کہ جیسے جنگ بدر میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک کافر کو مارنے لگے تو اس نے آپ پر تھوک پھینک دیا، آپ نے اسے قتل نہ کیا، بس قتل نہ کیا اور پیچھے ہٹ گیا. پوچھا گیا کہ اس نے پوچھا کہ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ بات اب نفس کی آ گئی، بات اب جان کی اپنی ذات کی آ گئی ہے، تو لہذا اگر دین کی بات ہوتی تو میں تجھے قتل کر، لیکن تو نے مجھ پر تھوک پھینک دیا، اگر میں تجھے اب قتل کروں تو بات میری ذات پہ آ جائے گی کہ اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے قتل کی. اس نے تذلیل کی تو لہذا چل بھی تیرا گھاٹا لگ گیا. تو لہذا اگر کوئی میرا مرید بھی میری مدد نہیں کرتا تو میں نہیں، برا تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ یار ایک دوسرا بندہ ہوتا تو کرتا، لیکن اگر مرید اس طرح کرتا ہے تو بھلا یہ نا، ہم نے تو دعا ہی دینی ہے. تو لیکن سختی میں تب کرتا ہوں جب شریعت یا طریقت کی بات ہے. پھر میں نہیں یہ دیکھتا کہ اگر کوئی میرا اپنا ہے تو پھر مجھے اس بارے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، میں پریشان رہتا ہوں کہ میرے بعض اہل خانہ میں سے بھی بعض میری بات کو اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ یہ معاملات گھر میں ایسے چلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں گھر کا پیر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں کہ گھر والے کہڑی ہڈی مانتے ہیں کسی نے، وہ کہتے ہیں بھائی اتنے بیٹھا ہی پیر بن گیا تو میں یہ نہیں کہوں، اس بات میں تھوڑی مجھے پریشانی ہوتی ہے. بہرحال دعا ہی ہے نا کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ میں دوسرے نے تو میں اپنی بھی بات کرتا ہوں. کوئی یہ نہ کل کو کہہ دے کہ تھی اپنے نہیں دیکھ دے. میں اپنے رشتہ داروں کو بھی یہی کہوں گا کہ جو طریقت والے ہیں، جو مرید ہو گئے، تو برائے مہربانی کو طریقت کا اصل مقصد بنا لیں. ٹھیک ہے نا، ہم بس اس لیے ہو گئے ہیں. اور بعض یہ ایک رواج ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ اس لیے بھی بیعت نہیں ہوتے کہ ہمیں اپنا اس بندے کے آگے جھکنا پڑے گا. یہ بھی ایک بات ہے، اس بندے کے آگے جھکنا پڑے گا تو لہذا ہمارے سامنے آگے آتا جاتا، ہمارے سامنے معاملات کرتا، ہمارا اس سے لین دین ہوتا، سارے معاملات ہم رشتے دار کہہ لیں یا ہمسایوں میں کہہ لیں، تو اس لیے بھی نہیں کرتے کہ بھائی ہونا چاہیے دے آ کے کیوں گل سنیں گے. لہٰذا میں آپ کو یہ بتا دوں، میرا جو مقصد ہے یا میری جو رائے ہے، میں ہمیشہ اپنے مریدین کو بھی یہی تلقین کرتا ہوں کہ اگر آپ کو نصیحت کسی کافر سے بھی ملے تو نصیحت حاصل کریں. اہل طریقت کا یہ شیوا نہیں ہے. بہتر بات اگر کسی، کیونکہ ہم نے تو طریقت کو پڑھا ہی نہیں نا، ہم نے تو صرف یہی کہہ دیا نا اب تک نعرے بازی لگا کر جی بس وہ بندہ ہے ہی غلط ہے تو لہٰذا ان کی گل ہی کوئی نہیں سننی. اہل طریقت کا یہ شیوا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. صوفیہ نے تو کافی، آپ کو پتہ ہے طریقت کا جو سلسلے جو چلے پہلے وہ کافرانہ زمانے میں چلے ہیں. طریقت نہیں بڑھ گئی، دارالحرم میں طریقت پیدا ہوئی ہے، دارالاسلام میں طریقت پیدا نہیں ہوئی. اور دارالحرم میں اس طریقت نے خود کو اجاگر کیا اور اس کو ترویج دی اور سلسلے بڑھتے گئے. کوئی پیٹ سے پیدا ہوتا تو یہ تو نہیں نا، وہ اس کے خاندان والے ہوتے کافری مسلمان بناتے، تو جب سمجھدار ہوتا ہے تو کافر بھی ہوتے ہیں. جب اسلام آیا تو پہلے جو لوگ تھے وہ غیر مسلم ہی تھے، لہذا آقا علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی. لہذا طریقت کا اگر 10 آپ ہر ایک کو کافر کافر کہتے جائیں گے اور ہر ایک کو برا کہتے جائیں گے، یہ ہے ہی برا. انہیں آپ کی کہا بات خاک سنے گا آپ کی بات آ کے طریقت کی، وہ آپ کی خانقاہ پر درگاہ پر نہیں آئے گا اگر آپ اسے برا کہتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو بات میں کیا کر رہا تھا کہ میں اپنے خاندان والوں کو بھی یہی کہتا ہوں، لہذا مجھے اس بات کی کوئی شرم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی طریقت کے اصل مقصد کو اپناتا تو میں اس کے ہاتھ بھی چومنے کو تیار ہوں. اگر کوئی مجھے بچہ بھی نصیحت کرے گا تو میں اس کی نصیحت سننے کو تیار ہوں، میں اس کی نصیحت سننے کو تیار ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ گزاری ہے کہ میرے لیے آپ یہ دعا کریں کہ مجھے اللہ اس پر استقامت دے جو میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، شیطان کے بہکاوے میں نہ ہوں اور نفس کے بہکاوے میں نہ ہوں. اور آپ میرے لیے اس بارے میں دعا کریں کیونکہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض بھی کرتا ہوں اور یہ کہتا بھی ہوں کہ میرے لیے دعا کریں اس بارے میں کہ اللہ مجھے طریقت کا جو اصل مقصد ہے اس کو اپنانے کی توفیق اور ہدایت دیتا رہے اور شیطان اور نفس کے حملوں سے بچاتا رہے. اور سلسلہ جو آغاز کیا اس میں مجھے استقامت دی اور دیگر لوگوں کو اسے سمجھنے، اس سے شعور حاصل کرنے کی اللہ طاقت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے، وہ اسے قبول کرے اور اس سے طریقت کے مقصد کو پالیں اور اللہ کی رضا للہیت کو اپنا لیں. ہمارا مقصد اس خانقاہ کی یہی ہے، للہ، بس فقط اللہ کی رضا، اس کے سوا کچھ نہیں. سونا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، جاگنا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے. بس یہ بڑی تفصیلیں آگے. تو آگے جو اس بارے میں ہاں جو تیسری کنڈیشن تھی، چوتھی یہ آخری ہے تو اس کے بعد اجازت. تو
جو یہ کنڈیشن میں نے کی کہ اپنی جان مال اور اولاد اس کو ترجیح نہیں دے، جو بھی سلسلے میں آئے گا تو لہٰذا اس سے یہ پہلے عہد لیا جائے گا اور یہ بیعت اس بات کی جائے گی کہ بھائی ان باتوں کو ترجیح نہیں دینی، نہ اپنی جان کو نہ اپنے مال کو نہ اولاد. یہی سب سے بڑے فتنے ہیں. قرآن نے بھی بار بار یہی کہا ہے کہ اولاد سے بچو، یہ فتنہ ہے، تمہاری اولاد گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے. کل کو اولادیں کام نہیں آئیں گی، مال کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو آقا علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت کا، شریعت اور طریقت کے تقاضے اور مقاصد ہی کام آئیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اولادیں کام نہیں آنی. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی پیر صاحب کا کہڑا یہ بیاہ ہوا تو پتہ لگ جائے گا نا بھی اولاد پیاری کی ہے. تو میں آپ کو سبھی کو بتا دوں کہ جو احوال شادی کے بعد ہوتے ہیں نا وہ مجھ پر اب بھی ذمہ داری آ گئی ہے. وہ معاملات ابھی مجھ پر آ گئے ہیں. وہ گھر کی ذمہ داری ابھی مجھے، آپ لوگوں کو کیا پتا کہ میں اپنے گھر کو کس طرح چلا رہا ہوں، کیا پتا میں بہتر طریقے سے چلا رہا ہوں، کیا پتا میں کمی کجی سے چلا رہا ہوں، کیا پتا میں مالی طاقت زیادہ سے چلا رہا ہوں یا کمی کے ساتھ چلا رہا ہوں. یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ میں جانتا ہوں. جو شادی کے بعد احوال ہوتے ہیں وہ ابھی مجھ پر آ گئے ہیں، وہ احوال ابھی سے مجھ پر ہے. تو لہٰذا یہ آپ غلط فہمی نکال دیں گے کہ پیران ہو رہی کہڑا بیاہ پتہ لگ جائے گا. تو لہٰذا میں آپ سبھی کے سامنے یہ بات، تاکہ سامنے بات ظاہر ہو جانی چاہیے، تاکہ کوئی کمی کجی ذہن میں نہ رہے. نہ ہی میں کمی کجی کو اس بارے میں، طریقت کے بارے میں میں کوئی کمی کجی قبول نہیں کرنے کے چاہتا اور نہ میں اس حق میں. لہٰذا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اگر احوال جیسے ہوئے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اور اس بارے میں تھوڑا پریشان بھی رہتا ہوں کہ بعد میں اگر شادی ہوگی تو کس طرح کے احوال ہوں گے. میرا جو مقصد ہے اگر وہ گھر والے نہ، کیونکہ گھر والوں کو جو غم ہوتا ہے نا اس سے بڑا غم کوئی نہیں. گھر والوں کا، اولاد کا، اہل خانہ کا غم، میں کہتا ہوں غربت کا غم، مال کا غم، جائیداد کا غم، زمین کا، دیگر دنیاوی غم ہے، لیکن جو گھر والوں کا غم اس سے بڑا غم کوئی. میں دعا کرتا ہوں اللہ یہ گھر والوں کا غم کسی کو نہ دے. باہر والا اگر آپ کی بات نہیں نہ مانتا اس کی تکلیف نہیں ہوتی اتنی. اگر گھر والا آپ کی بات نہ مانے اس کی تکلیف، اس تکلیف سے بڑی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، اس تکلیف سے بڑی کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. لہٰذا اس بارے میں تھوڑا پریشان رہتا ہوں کہ بعد میں کیا ہوگا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کروں اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ بعد میں مجھے اللہ اس پر استقامت دے اور میں بھٹکوں نہ اور نہ گمراہ ہوں، اور نہ ہی اللہ مجھے گمراہوں میں کرے، نہ بھٹکوں میں کرے، اور نہ شیطان پرستوں میں کرے اور نہ شیطان نفس پرستوں میں کرے. اللہ مجھے اللہ طریقت والوں میں کرے. تو آخری جو کنڈیشن ہے وہ بات وہ یہ ہے کہ جب وہ بیعت کر لے تو پھر اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اس خانقاہ سے اس مقصد کے حصول کے لیے درس حاصل کرے اور تربیت حاصل کرے. یہاں آ کر، ٹھیک ہے نا، عبادت اور ریاضت اختیار کرے، اعتکاف کرے، مجاہدہ نفس کرے، محاسبہ نفس کرے، اور دیگر جو معاملات ہوتے ہیں طریقت کے وہ یہاں آئے. چاہے 1 مہینے کے لیے اس کو حکم دیا جائے، وہ یہاں اسے 1 مہینے کے لیے اعتکاف کیا کروایا جائے، یا محاسبہ نفس کروایا جائے، تزکیہ نفس کروایا جائے، عبادت و ریاضت کروائی جائے، اسے یہاں اس پر واجب ہوگا کہ وہ یہاں آ کر کرے. اگر وہ اس میں پھر کمی کرے گا تو میں وہی قرآن مجید والی بات کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جو، تو میں اپنے ان مریدوں پر گواہ ہوں گا اور میں کل قیامت والے دن کہوں گا. اور اللہ میرے ہوش اور حواس کل قیامت والے دن قائم رکھے، یہ ہوش و حواس میرے اللہ قائم رکھے کہ میں یہ بات کہہ سکوں کہ باری تعالیٰ میں نے طریقت کا درس دیا تھا. تو جنہوں نے اختیار کیا باری تعالیٰ میں ان کا بھی گواہ ہوں، جنہوں نے نہیں اختیار کیا ان کا بھی گواہ ہوں. بے شک تو بہتر انصاف کرنے والا ہے. میں نہیں یہ کہوں گا کہ عدل کریں تھے تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے فضل کر، نہیں، بھائی تعالیٰ تو بہتر انصاف کرنے والا ہے. جو تو چاہے ویسا کرے، جو تیری رضا ہو. اگر تو جو ہمیں دوزخ میں ڈالنا چاہے تو ہم راضی ہیں، اگر تو دوزخ میں ہمیں بھیج دے تو ہم اس پر بھی راضی ہیں مولا کریم. لیکن ہم نے جو طریقت کا درس دیا اس پر میں گواہ ہوں، جنہوں نے اپنایا میں ان پر بھی گواہ ہوں، جنہوں نے نہیں اپنایا ان پر بھی گواہ ہوں. اور میرا نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء علیہ السلام میری اس بات پر گواہ ہے اور آج بھی موجود ہے، وہ گواہی دیں گے انشاءاللہ. تو میں اس کی کمی کجی برداشت نہیں کروں گا. جس نے مرید نے ڈنڈی ماری 2 نمبری کی بات میں یا کمی کجی کی جی میں ماڑا اولاد بچے نے کام کاج جی دیہڑی دا، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بیعت ہی نہ کریں، فرائض واجبات اختیار کریں، اللہ آپ کو جنت عطا کرے. اگر طریقت میں آ گیا تو نرمی کوئی نہیں ضروری. یہ سلسلہ ظفریہ ہے، اس کی آج سے آغاز کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس سلسلہ طریقت میں جو نقش بندیہ کی شاخ ہے سلسلہ ظفریہ، اس میں اس طرح کے معاملات ڈنڈی مارنے والے ہیں آج سے ہرگز نہیں اختیار کیے جائیں. خواہ میرا کوئی اولاد ہو، میرے اعزا کارب ہو، میرے رشتہ دار ہو، میں کسی کو اس بارے میں قبول نہیں کروں گا. لہٰذا جو طریقت کا اصل مقصد اگر انہوں کسی بچے سے بھی ملے گا تو میں اس کے ہاتھ چوموں گا.
اگر کسی صرف دیگر سلاسل سے بھی یہ ملے گا تو میں انشاءاللہ جاؤں گا، اور میں نے یہ مقصد اپنایا ہے کہ میں اس بارے میں سفر کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طریقت کی جو درس جہاں سے ملے حاصل کروں۔ تو دعا ہے آپ سے بھی اور اللہ سے بھی کہ مجھے اللہ اس میں مقصد میں کامیاب کرے، اور میرے لیے یہ دعا کیا اگر کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، میں یہ نہیں کہتا میں آپ کو مرید جی تسی بھائی ہیں، میرے مسلمان سبھی بھائی ہیں، میں آپ کو اپنے سے بہتر درجہ دیتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، لہذا میرے لیے اس بارے میں دعا کرے کہ اللہ مجھے اس پر استقامت دے، تو اللہ آپ سبھی کو بھی ہدایت دے۔ تو یہ سلسلہ طریقت نقش بندیہ کی شاخ ہے، سلسلہ ظفریہ، لہٰذا یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک آخری بات جو سب سے اہم ہے، آئندہ جو سجادہ نشین گان ہوں گے بعد میں آگے جب اس سلسلے سے چلیں گے تو ان کو بھی میری یہ نصیحت وصیت اور میرا اپنا یہ حکم ہوگا انہیں کہ وہ جو اس سلسلہ طریقت کی جو میں نے بنیاد رکھی اس کا آگے چلائیں، اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے اس کو آگے چلائیں، اسی پر بیعت کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تو کل وہی انصاف کرنے والا ہے۔ تو مولا سے میں یہی دعا کروں گا کہ بھائی تعالیٰ جو بعد میں سجادہ نشین گان جو بھی آئے ان کو اس مقصد میں کامیاب فرما، اور جو میری نصیحت اور پھر ان پر میری یہ نصیحت